اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ و سیدنا محمد۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا مہینہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر لیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی پکارتا ہے، اے خیر طلب کرنے والے متوجہ ہوں، اے شر کے چاہنے والے باز رہو۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطینوں کے طوق ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک روایت میں ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رمضان آیا تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا محروم ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائے سال سے سال آئندہ تک رمضان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے، یعنی 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے، ابتدائے سال سے سال آئندہ، یعنی جب رمضان ختم ہوتا ہے تب سے لے کر اور دوبارہ رمضان آنے تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے، وہ کہتی ہیں، اے رب تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ رمضان کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہوتی ہے۔ عرض کی گئی، کیا وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن کام کرنے والے کو اس وقت مزدوری پوری دی جاتی ہے جب کام پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں واعظ فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا تطوع یعنی سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ موسوعات کا ہے، اور اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کے گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس
افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے، تو حضرت کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت، اس کا اوسط مغفرت اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے گا، یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔